ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل مذاکرات کے دوران کئی امور پر پیش رفت ہوئی، تاہم چند اہم معاملات پر اختلافات کے باعث حتمی معاہدہ ممکن نہ ہو سکا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حالیہ مذاکراتی دور تقریباً 24 سے 25 گھنٹے جاری رہا، جو گزشتہ ایک سال میں سب سے طویل تھا۔ ترجمان کے مطابق اگرچہ بعض نکات پر اتفاق ہوا، لیکن 2 سے 3 بنیادی مسائل پر اختلاف برقرار ہے، جس کے باعث ڈیل طے نہ ہو سکی۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سفارتکاری ایک مسلسل عمل ہے اور توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایک ہی نشست میں تمام معاملات حل ہو جائیں۔ انہوں نے پاکستان اور دیگر دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان 21 گھنٹے طویل اہم مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے۔ اس حوالے سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ناکامی کی تصدیق کرتے ہوئے واپسی اختیار کر لی۔ مذاکرات میں ایران نے امریکی شرائط خصوصاً ایٹمی پروگرام سے متعلق مطالبات قبول نہیں کیے، جس کے باعث بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ پاکستان نے بطور میزبانی بھرپور سفارتی کوششیں کیں، تاہم فریقین کو کسی مشترکہ موقف پر لانے میں کامیابی نہ مل سکی۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ مزید گہرا ہو گیا ہے، جبکہ عالمی نظریں اب ایران کے آئندہ فیصلے پر مرکوز ہیں۔ ہم اہل پاکستان کے لیے جشن مسرت کا وقت ہے کہ ہم نے دنیا میں بڑی نیک نامی کمائی ہے اور اس سے بیش بہا کوئی دولت ہے بھی نہیں۔ پاکستان کی اخلاص بھری کوششوں کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے اور ہمارا کھویا ہوا وقار کئی گنا نفع کے ساتھ ہمیں حاصل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں بھی اقوام عالم میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہیں۔ ایک بڑی معاشی پیش رفت کا ذکر بھی کرتے چلیں جو کہ فی الفور پاکستان کے لیے سامنے آئی ہے۔ ترک خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب اور قطر پاکستان کو مجموعی طور پر $5 ارب کے مالی معاونت فراہم کرنے جا رہے ہیں، جس سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں اقتصادی تعاون اور مالی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس اہم ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ترک صدر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں براہ راست تنبیہ بھی کی اور کہا کہ خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے فوراً بعد صدر ایردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ممکنہ اشتعال انگیزی اور تخریب کاری کے بارے میں خبردار کیا تھا جو اس معاہدے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ اس معاہدے کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے متعدد دور تعمیری اور مثبت ماحول میں مکمل ہوئے، جن میں پاکستان نے مؤثر اور فعال سفارتی کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس جبکہ ایرانی وفد کی قیادت باقر قالیباف نے کی اور مختلف اہم امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان نے فریقین کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور مستقبل میں بھی سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ چین نے تائیوان کی اپوزیشن جماعت کومنتانگ کے چیئروومن چینگ لی ون کے دورہ چین کے بعد تائیوان کو 10 بڑی مراعات کی پیشکش کر دی ہے، جس سے خطے میں سیاسی ہلچل بڑھ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ سے امن اور تعلقات بہتر بنانے پر بات ہوئی، جس کے بعد بیجنگ نے یہ غیر معمولی پیشکش سامنے رکھی۔ مجوزہ مراعات میں سیاحتی پابندیوں میں نرمی، ثقافتی مواد کی اجازت، تجارتی آسانیاں، پروازوں کی بحالی اور رابطہ کاری نظام قائم کرنا شامل ہے۔ چین کی اس پیش رفت کے بعد خطے میں کشیدگی اور سفارتی تناؤ مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ تائیوان کی جانب سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دنیا موسیقی سوگوار آشا بھوسلے اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ بھارتی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے اس دنیا سے سدھار گئیں، جس سے برصغیر کی موسیقی کا ایک سنہری دور اختتام پذیر ہو گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی آخری رسومات کل شام ادا کی جائیں گی، جبکہ بیٹے آنند بھوسلے نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق وہ سینے کے انفیکشن کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھیں، جہاں حالت بگڑنے کے بعد متعدد اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آشا بھوسلے نے 20 سے زائد زبانوں میں ہزاروں گیت گا کر موسیقی کی دنیا میں لازوال مقام حاصل کیا اور ان کا فنی سفر صرف 10 سال کی عمر میں 1943 میں شروع ہوا۔
ان کی وفات سے موسیقی کی دنیا ایک عظیم عہد کے خاتمے پر سوگوار ہے۔ حیدرآباد کنگز مین کی پہلی کامیابی، کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پی ایس ایل 11 کے 20ویں میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے کراچی کنگز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے کراچی کنگز کی جانب سے دیا جانے والا 189 رنز کا ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ عرفان نیازی نے 29 اور حسان خان نے 33 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ کپتان مارنس لیبوشن 26 اور معاذ صداقت 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خان 13 گیندوں پر 27 رنز بنا کر عباس آفریدی کا نشانہ بنے۔ سائم ایک مرتبہ پھر ناکام ہوئے اور صرف 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ گلین میکسویل 2 رنز بنا کر عباس آفریدی کی گیند سے آؤٹ ہوئے۔ کراچی کنگز کی جانب سے عباس آفریدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حسن علی، خوشدل شاہ اور ایڈم زیمپا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ کراچی کنگز نے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے اور کنگز مین کو جیت کے لیے 189 رنز کا ہدف دیا تھا۔ نوجوان سعد بیگ 37 گیندوں پر 53 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان معین علی نے 16 گیندوں پر 44 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی۔ اعظم خان 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد علی نے 2 اور کپتان مارنس لیبوشین نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ خیال رہے کہ حیدرآباد کنگز مین ٹورنامنٹ میں 4 میچز کھیل کر فتح کی منتظر ہے۔